ایک جنگل میں ایک درخت پر ایک بوڑھی چیل رہتی تھی۔ وہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی اور کھانے پینے کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ چیل کی یہ بے بسی دیکھ کر جنگل کے کچھ پرندوں کو اس پر رحم آ گیا۔ ایک دن انہوں نے چیل سے کہا، تم جس مشکل وقت سے گزر رہی ہو، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو اور اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں لا پاتی۔ ہم روز اپنے کھانے کے لیے دانے لینے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ان دانوں میں سے کچھ دانے تمہیں بھی دے دیں گے۔ بس تم ایک کام کرو، جب ہم دانوں کی تلاش میں جائیں تو تم ہمارے بچوں کا خیال رکھنا اور انڈوں کی بھی حفاظت کرنا۔ پرندوں کی یہ بات سن کر چیل بہت خوش ہو گئی اور وہ پرندوں کے بچوں اور انڈوں کی حفاظت کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر جب بھی پرندے دانوں کی تلاش میں جاتے، یہ چیل ان کے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کرتی۔ کچھ دن بعد وہاں ایک بلی آئی اور پرندوں کے بچوں کی آواز سن کر سوچنے لگی کہ آج تو خوب مزہ آئے گا۔ لگتا ہے پرندوں کے بچے اکیلے ہیں، میں انہیں آسانی سے کھا سکتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی آہستہ آہستہ درخت پر چڑھنے لگی۔ پرندوں کے بچوں نے جیسے ہی بلی کو اوپر آتے دیکھا، وہ خوف کے مارے زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر بوڑھی چیل نے کہا، کون ہے اور یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھ سے بچ کے نہیں جا پاؤ گے۔ بلی نے دل میں کہا، یہ چیل تو ان بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے مجھے اچھائی کا ڈھونگ کرنا پڑے گا۔ اس نے چیل سے کہا، میں یہاں نئی آئی ہوں، میں نے ایک بزرگ کی بات مان کر شکار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آ گئی اور میری ملاقات آپ سے ہو گئی۔ آپ بھی بوڑھی ہیں اور تجربہ رکھتی ہیں، آپ بھی مجھے نصیحت کریں تاکہ میں اسے یاد رکھوں اور میری زندگی میں وہ نصیحت کام آئے۔ بلی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے چیل نے کہا، ضرور کروں گی، تم سنو گی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بلی روز چیل کے پاس آنے لگی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ پرندوں کے بچے بھی اب بلی کو دیکھ کے نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ وہ وہاں روز آتی تھی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ آہستہ آہستہ بلی نے اپنا اعتماد ان پر جمایا۔ چیل کی نظر کیونکہ کمزور ہو چکی تھی اور اسے کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، بلی باتیں سننے کے بہانے اس کے پاس بیٹھ جاتی اور پھر بیچ سے اٹھ کر پرندوں کے بچے کھا جاتی اور ان کے پر اور ہڈیاں چیل کے گھونسلے کے پاس رکھاتی۔ روزانہ ایسے ہی ہونے لگا۔ پرندے اپنے بچوں کے غائب ہونے پر پریشان ہونے لگے۔ وہ یہ سمجھے کہ چیل کی نظر کمزور ہے تو کوئی اور ان کے بچے کھا جاتا ہے اور چیل کو نظر نہیں آتا۔ ایک پرندے کو چیل پر شک ہوا اور وہ دانہ لینے نہ گیا بلکہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چیل کے گھونسلے پر جا کر دیکھا تو وہاں بچوں کے پر اور ہڈیاں نظر آئے۔ وہ بہت غصے میں آیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا کہ آج چیل کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے جب وہ باقی بچوں کو کھانے کے لیے جائے گی۔ وہ سب گھات لگائے بیٹھے، سب پرندے اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب چیل بچوں کو پکڑنے جائے اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب انہوں نے بلی کو وہاں دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بوڑھی چیل پر شک کیا۔ خیر، انہوں نے بلی سے بدلہ تو لینا تھا۔ انہوں نے بلی کو چونچوں سے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ بلی وہاں سے الٹے پاؤں بھاگی اور جس پرندے نے شک کیا تھا چیل پر، وہ بہت شرمندہ ہوا، چیل سے معافی مانگی کہ اس نے چیل پر شک کیا۔ جی ہاں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں پوری بات جانے بغیر کسی پہ نہ الزام لگانا چاہیے اور نہ شک کرنا چاہیے۔ پوری بات کو اچھے سے سوچ سمجھ کر، چھان بین کر کے اس کے نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔